سر پھر جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ، ان کے بھی اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے نا۔ پہلے کہا گیا کہ اراکین پارلیمنٹ نے اپنی تنخواہ بڑھوا دی، اسپیکر قومی اسمبلی نے، چیئرمین سینٹ نے، اور اب چیئرمین سینٹ نے تقریباً 9 کروڑ روپے کی اپنے لیے گاڑی لے لی۔ حالانکہ قاسم گیلانی صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ گاڑی گیلانی صاحب کے چیئرمین بننے سے پہلے آرڈر کی گئی تھی۔ تو یہ سوال ہے سر، پھر پارلیمنٹ کے اوپر بھی تو اٹھ رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز پر بھی تو تنقید ہو رہی ہے، اور آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ دیکھیں، نئی چیز آپ بالکل خریدیں، لیکن کیا آپ کی پرائیورٹی اس وقت کسی چیئرمین سینٹ یا کسی اسپیکر نیشنل اسمبلی یا کسی وزیر اعظم یا کسی بڑے عہدیدار کے لیے بڑی گاڑیاں خریدنا ہے؟ جیسے ابھی حال ہی ہم نے سنا کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے آنریبل جج صاحبان کے لیے پتہ نہیں کوئی بی ایم ڈبلیوز کی کوئی نئی سیریز خریدی جا رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ کام ایک نئے ماڈل کی کرولا یا سیوک سے نہیں ہو سکتا؟ آپ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، آپ کوئی ریسنگ کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ یہاں اپنی دلی خواہشات پوری کرنے آ رہے ہیں، تو اوپر سے قوم کتنی مشکل میں ہے، یہ میسجنگ غلط ہے۔ باقی جہاں تک پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ کا تعلق ہے، دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مڈل کلاس لیڈرشپ باہر آئے اور وہ لیڈ کرے، تو آپ کو پارلیمنٹیرینز کا لائف سٹینڈرڈ اوپر کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ ہے یہاں ہمیشہ سے پارلیمنٹ پہ سرداروں، نوابوں، بڑے خانوں اور بڑے انڈسٹریلسٹ کا قبضہ ہے، جن کو تنخواہ میٹر ہی نہیں کرتی۔ وہ اربوں کھربوں روپے میں کھیلتے ہیں، وہ تنخواہ کے لیے نہیں، وہ اپنی پاور کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے مڈل کلاس لوگ یا ان کے بچے اس جگہ آئیں، تو آپ کو اس کو ایٹ پار کرنا ہوگا کہ ایک ماڈرن ایجوکیٹڈ لائر یا انجینئر یا ڈاکٹر یا انٹرپرینور میں کام کرنے والا، ملٹی نیشنل میں کام کرنے والا ایک ایگزیکٹو جتنا کماتا ہے، اس جتنا نہیں تو اس کا آدھا آپ اپنے پارلیمنٹیرین کو ضرور دیں، تاکہ یہاں مڈل کلاس کے لوگ آئیں۔ کیونکہ اگر آپ تنخواہ کم رکھیں گے تو یہاں پھر وہی سرداری لوگ ہی آئیں گے، وہی بڑے بڑے لوگ آئیں گے، کیونکہ وہ تنخواہ میٹر نہیں کرتے، پیچھے سے فائنینشلی مضبوط ہیں۔ مڈل کلاس آدمی اس طرف تب آئے گا جب اس کو یہ لگے گا کہ میں اپنی فیملی بھی مینٹین کر سکتا ہوں، میں اپنا حلقہ بھی چلا سکتا ہوں۔ تو اگر آپ نے پارلیمنٹیرین کی تنخواہ تھوڑی بڑھائی ہے، میں اس کو برا نہیں سمجھتا، لیکن پھر اتنا ان سے کام بھی لیں، پھر پارلیمنٹ کو افیکٹو بنائیں تاکہ وہ عوام کے مفاد کے کام میں استعمال ہو۔ اچھا، لیکن علی مومن صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کے اوپر ایک تنقید سر خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہوتی ہے یا اسٹریٹجی کے حوالے سے ہوتی ہے، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ صوبے کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی کہ سی ایم صاحب کو تبدیل کیا گیا۔ گنڈا پور صاحب کو تبدیل کرنے کے بعد سہیل آفریدی صاحب جتنا عرصہ ہوا ہے وہ آئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو نتائج پی ٹی آئی حاصل کرنا چاہتی تھی سہیل آفریدی صاحب کے ذریعے وہ حاصل کر چکی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ناکامی ہوئی ہے ان تمام معاملات میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ علی امین خان نے بھی کوشش کی تھی۔ ایک صوبائی وزیر اعلیٰ سے یہ توقع کرنا کہ وہ پورا صوبہ نکال کے اسلام آباد پہ وہ چڑھائی کر دے گا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ صحیح توقع ہے، کیونکہ اس کا کام وہاں گورننس کرنا ہے۔ احتجاج جماعت کا کام ہے۔ جس احتجاج کے ذریعے ہم عمران خان کو نکالنے کا سوچ رہے ہیں، وہ ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ پورے ملک سے جب جماعت لوگوں کو نکالے گی، دیکھیں اگر پنجاب نہیں نکلتا، ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کیا کر سکتا ہے؟ تو جو اس وقت چیلنجز ہیں سہیل آفریدی کو، وہ بہت سنگین ہیں۔ اس کو اپنا صوبہ بھی گورن کرنا ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر کے سنگین ترین مسائل، روز پولیس جوانوں کی، آرمی تو ہے ہی ہے لیکن پولیس کی بھی شہادتیں آ رہی ہیں، روز دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، ساتھ میں آپ پہ پریشر ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سہیل پہ ان کی بساط سے شاید زیادہ پریشر ہے۔ کوشش وہ کر رہے ہیں، کامیاب وہ تب ہوں گے جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے۔ لیکن علی مومن صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کا کام ہے سر، تو پھر آپ کے نزدیک پارٹی کیا کر رہی ہے، یا پارٹی کے لیے کیا رکاوٹیں ہیں کہ وہ ابھی تک آپ کے مطابق اگر پارٹی کا کام ہے تو پھر وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ لیکن صوبائی وزیر اعلیٰ کی حد تو ختم ہوتی ہے اٹک کے اس پار، اس کے اس طرف تو ایک اور صوبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم یہ توقع کریں کہ اپنے صوبے سے وہ لوگوں کو نکال کے یہاں لے آئے، تو ایک حد تک وہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کیسے کرے گا؟ پنجاب میں جو صورتحال ہے، پنجاب میں آپ اس وقت ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ بھی اگر کرتے ہیں، آپ پہ پرچے کرتے ہیں، آپ کو پکڑا جاتا ہے، آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سیاسی آزادی نہیں ہے۔ آپ ایک سیاسی جماعت سے توقع ایکٹیویٹی کی تب کرتے ہیں جہاں وہاں سیاسی آزادیاں ہوں۔ جتنا پنجاب میں بڑے بڑے شہر ہیں، لاہور ہے، پھر فیصل آباد ہے، گوجرانوالا ہے، راول پنڈی ہے، ساؤتھ پنجاب ہے، کہیں بھی آپ 100 بندوں کی ایک افطاری پی ٹی آئی کے بینر تلے آپ نہیں کر سکتے، کرتے ہیں آپ پہ پرچے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیاسی آزادی نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یا تو قوم ایک انقلاب کی صورت میں 10 لاکھ بندہ نکل آئے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ایک ماحول میں ہوتی ہیں
جہاں آپ اگر جلسہ کریں، اگر آپ جلوس نکالیں، آپ کو کم از کم ایک آئین کی پروٹیکشن چاہیے کہ کوئی گولی نہیں مارے گا، کوئی پرچہ آپ پہ کٹیں گے لیکن آپ کو کوئی غائب نہیں کرے گا، کوئی آپ کے ہوں بچوں کو نہیں اٹھائے گا۔ تو اس وقت پنجاب میں جو صورتحال ہے اور پھر سندھ میں بھی کوئی اچھی نہیں ہے، تو اس صورتحال میں اس طرح کی سچویشن میں پارٹی اپنی کوشش کر رہی ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی عوامی طاقت سے عمران خان کو نکالنے کا جو سٹیج ہے اس پہ کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن مجھے اس وقت فی الحال کوئی 10 لاکھ بندہ، کوئی 5 لاکھ بندہ اچانک روڈ پہ نکلتا ہوا نہیں نظر آ رہا۔ پارٹی اس کے لیے اپنی کوشش کر رہی ہے۔ جو ایک رہائی ایکٹیویٹی کی بات سہیل آفریدی نے کی تھی، وہ بھی ایک کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ریکروٹ کیا جائے ایک پیسفل پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے، پرامن پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے۔ نہیں، لیکن پھر علی محمد صاحب، پھر آپ کو خان صاحب کے لیے کون سا راستہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اگر ہو جائے تو خان صاحب رہا ہو جائیں گے، جیل سے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں، اگر میرے سے جماعت مشورہ آئیں گی تو میں تو ان کو 2 باتیں کروں گا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ نیگوسیشن بھی ہونی چاہیے، اگر کوئی عملی نیگوسیشن کہیں ہو رہی ہے جی تو آخری راستہ تو بات چیت ہی ہے، ڈائلاگ ہی ہے۔ لیکن ساتھ میں اگر ہم نے پورے ملک میں پولیٹیکل جی جی ایکٹیویٹیز کرنی ہے تو میرے خیال میں اس کو پھیلا دینا چاہیے۔ اگر آپ پورے ملک میں ہر تحصیل میں، شہر نہیں تحصیل میں، لوکل لیول پہ جا کے پریس کلبز کے باہر پرامن طور پہ دھرنے دے کے پورے پاکستان میں بیٹھ جائیں، یہ لاکھوں لوگ ایک وقت میں پرامن طور پہ بیٹھ جائیں، اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوگا، بجائے اس کے کہ لوگوں کو دوبارہ ڈی چوک کی طرف لایا جائے اور وہاں پھر ان کو گولیاں مروائی جائیں، اور خان صاحب ویسے بھی ڈی چوک کے حق میں نہیں۔ تو میرے خیال میں پورے ملک میں احتجاج کو پھیلا دینا چاہیے، لیکن ساتھ میں اگر نیگوسیشن کا راستہ بنتا ہے، کہیں کہیں ڈائلاگ کا راستہ بنتا ہے، تو سیاست میں آخر میں آپ کو بیٹھ کے بات ہی کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، لیکن علی محمد صاحب، یہ جو کل آپ کی نظر سے بھی یقیناً گزرا ہوگا، جو جمامہ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا خان صاحب کے بیٹوں کے ویزے کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا، پارٹی اس حوالے سے معاملات کو دیکھے، یا بیچ میں کچھ جو خبریں آئی تھیں کہ کچھ رابطہ بھی ہوا ہے گوہر صاحب کا وفاقی وزراء کے ساتھ، تو کیا یہ معاملہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کسی سٹیج پہ؟ نیگوسیشن کا تو میں حصہ نہیں ہوں کہ وہاں کسی نے یہ بات اٹھائی ہے یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے بالکل حق بجانب ہے عمران خان صاحب کی ایکس وائف کہ ان کے بیٹوں کو عمران خان تک ملنے دیا جائے، ان تک رسائی دی جائے۔ کیا وجہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو آپ ان کو ویزا دیں، آپ ان کو الاؤ کریں کہ آئیں، وہ اپنے والد سے ملیں، فیئر انف، اس میں کیا امر مانے ہے، کیا اس میں مذائقہ ہے، اس میں بری بات کیا ہے؟ لیکن شاید ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ وہاں سے آئیں گے، خان صاحب سے ملیں گے، تو پھر جب وہ سچویشن باہر بتائیں گے تو اس کو پھر شاید حکومت ہینڈل نہ کر سکے۔ لیکن میرے خیال میں حکومت کو عمران خان کے دونوں بیٹوں کو خان صاحب تک رسائی دینی چاہیے۔ جی، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چند سوالات تھے وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیئر بخاری صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔